اب میں اس آپ سب کی اجازت سے اور شعراء کرام کی طرف سے اس مشاعرے کی صدارت کے لیے محترم جناب آنند موہن زتشی، جنہیں دنیا گلزار دہلوی کے نام سے جانتی ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کی صدارت قبول کر کے ہماری عزت افزائی کریں۔ گلزار صاحب۔ اور گلزار صاحب سے میں درخواست کروں گا، گلزار صاحب جو ہیں وہ جنگ آزادی کے سپاہی، ایک سماجی کارکن، مساوات، اخوت اور انسانی حقوق کے علمبردار، اردو زبان اور اردو تہذیب کے مجاہد ہیں۔ زار دہلوی جو داغ دہلوی کے شاگرد تھے، آپ ان کے فرزند، اور آپ کی والدہ بیزار تخلص کرتی تھیں، وہ بھی شاعرہ تھیں، اور زار اور بیزار نے مل کر جب گلزار کو جنم دیا تو گلزار صاحب نے سائل دہلوی، بابائے اردو مولوی عبدالحق اور علامہ برج موہن دتاتریہ کیفی کے چرنوں میں بیٹھ کر ادب اور آداب سیکھے، اور آزاد ہندوستان میں اردو کے فروغ اور اس کے تحفظ کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، ان میں سے بیشتر تحریکوں سے آپ کا تعلق رہا ہے، اور آپ کے سماجی اور ادبی خدمات کے صلے میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان میں انہیں بہت سے اعزازات سے نوازا گیا، جن میں اور پنڈت نہرو، مولانا آزاد اور علی گڑھ کے چانسلر نواب چھتاری نے بھی انہیں تمغات دیے۔ میں سمجھتا ہوں آزاد صاحب ایک ایسی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں جو نایاب ہوتی جا رہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے تبرک ہیں، اور شاید ہم اپنی آئندہ نسلوں سے ایک دن کہہ سکیں کہ ہم نے انہیں دیکھا تھا، ان سے بات کی تھی اور ان کی باتیں سنی تھی۔ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصر صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ ابنائے علی گڑھ کے ایلیومنی ایسوسی ایشن کے صدر اراکین ڈاکٹر عبداللہ، شعراء کرام اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ادبی، دینی، تہذیبی اور ثقافتی پروانوں، آپ خود یہاں اردو تہذیب کے سفیر ہیں۔ خواتین و حضرات، اردو 7 صدیوں کی انسانیت کی امانت ہے۔ خانقاہوں میں پیدا ہوئی، درباروں میں پرورش ہوئی، کوٹھوں پہ عنفوان شباب نے انگڑائی لی، اور عوام و خواص تک حکماء، علماء، ادباء، شرفاء، جہال، بننے خیراتی، سقلیگر، سقے، خانچہ فروش، کباڑی، کرخندار، ان سب نے اسے گلے لگایا۔ ایسی سخت جان ہے کہ بڑے بڑے سنگلاخ امتحانوں اور آزمائشوں سے گزری، اس کے باوجود ایک ساکن سواد بین الاقوامی تہذیب کی علم بردار ہے۔ عالمگیر امن، جہانگیر اخوت اور آفاقی ارتباط و اختلاط، اتصال، تعلق خاطر اور رواداری کی علامت ہے۔ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک تدوین، ایک تزئین، ایک تخلیق، ایک تحریک، ایک ترتیب، وہ تصور کو تصویر بنانے والی جس میں انسانیت خاور سے باختر تک منعکس ہے۔ چندربھان برہمن سے رائے ٹیکارام تسلی تک ہوتے ہوئے علی قلی قطب شاہ اور ولی دکنی سے انگڑائیاں لیتی ہوئی
امیر خسرو اور خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زلفوں سے انشرا، وجدان، امنگ، ولولہ حاصل کرتی ہوئی 700 برس میں ایک جوان ساکن سواد اور مکمل زبان ہے، جو کلاسیکل نہیں تو سیمی کلاسیکل تمام الصنع غرب سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی قوت، سکت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ واہ واہ۔ مشرق بعید سے مشرق وسطیٰ تک کی تو یہ ایک طرح معاشرتی، سماجی، قومی، تہذیبی، اقتصادی زبان بن ہی چکی ہے۔ روس سے امریکہ تک جو تقریباً 47 یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہو، وہ کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجرہ نہ دارا میجا نہ لیہو کہے لگائے چھتیاں، شبان ہجرہ دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں اردو۔ 20 اس کے نمونے ہیں زبان عام میں، لیکن بیان خاص ہے اپنا۔ سودا اور میر، خواجہ میر درد، انشاء، ناسخ، آتش سے ہوتی ہوئی جب وہ حالی آزاد اور فصیح الملک جہاں استاد بلبل ہند نواب مرزا خان داغ تک آتی ہے، تو ایسی زبان بن جاتی ہے منہ بولتی ہوئی، جس میں استاد کی، معلم کی، مدرس کی، اتالیق کی اور ڈکشنری کی ضرورت نہیں رہتی۔ عربی و فارسی سے تقریباً کم و بیش روزمرہ معاملات میں ٹکسالی بن کر بے نیاز ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے 2 مقدمے ہیں جو میرے وکیل صاحب نے 2 مہینے سے لٹکائے ہوئے ہیں، میرے گھر آتے ہیں، میرے ہاں صرف 3 کمرے ہیں، ایک کمرے میں لائبریری ہے، اب کہاں میں یہ تمام معاملات کا سلسلہ جاری کروں؟ میرے بچے آتے ہیں، وہ چاقو سے پھل کاٹتے ہیں اور وہی زمین پر پھیلا جاتے ہیں۔ میرے بیٹے کے دانت میں درد ہے، پاجامہ اور کرتا پہننے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ میز کرسی دشوار معلوم ہوتی ہے۔ گودام میں سارا مال، آدھا سے زیادہ سامان پڑا رہتا ہے اور ہر سال نیلام کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ آپ نے سب نے سنا، میں نے کوئی عربی، فارسی، ترکی یا ہسپانوی یا اطالوی نہیں بولی ہے، مگر چاقو ترکی کا لفظ ہے، وکیل عربی کا لفظ ہے، آٹا سنسکرت کا لفظ ہے، گودام ملایا کا لفظ ہے، نیلام پرتگالی لفظ ہے، میز کرسی اور پاجامہ یونانی الفاظ ہیں، کمرہ اطالوی لفظ ہے۔ کیا میں بین الاقوامی زبان پہ کوئی آپ سے لیٹن اور گریک بول رہا ہوں، کوئی اسپینش بول رہا ہوں؟ جی نہیں، اسی کا نام اردو ہے۔ زبان حال سے مخالفین کہتے رہے یہ میرا تیر ہے، جان لے کے نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے، جان لے کے نکلے گا۔ میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے، مشکل سے نکلے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے، جان لے کے نکلے گا۔ میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے، مشکل سے نکلے گی۔ 50 برس نے یہ ثابت کر دیا کہ میاں مسبب الاسباب نے عالم اسباب میں ایک آفاقی زبان کو اپنے سائے عاطفت میں لے لیا ہے۔ اب کوئی مد مقابل نہ اس سے ٹکر لے سکتا ہے اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے۔ اس کو مٹانے والے دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے۔ مجھے یہ حکم ہے کہ میں جب بولنے پہ آتا ہوں، خاص طور سے اردو کا میرا ایک جذباتی موضوع ہے، 50 سال سے چیخنا پڑا، تقسیم اور آزادی کے بعد جو حالات ہوئے اس میں کیا کچھ نہ کرنا پڑا۔ کشمیر سے کوچین تک اور بمبئی سے شیلانگ تک 3000 میل لمبے اور 3500 میل چوڑے ملک میں جگہ جگہ چیخنا پڑا، کفن بردوش اور سر بکف گھومنا پڑا۔ عادت ہو گئی ہے،
مولوی عبدالحق اور پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کے رضاکار کی حیثیت سے کہ اردو کے مقدمے میں یہ کہہ سکوں کہ سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو۔ اپنی ان 2 رباعیوں پر ختم کلام کرتا ہوں۔ جب مشاعرے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں ہرزہ سرائی کروں گا اور سما خراشی 2 رباعیاں نظر کرتا ہوں۔ مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری۔ آپ کی نظر ہے، آپ کے بچوں کی نظر ہے، آپ کے بیٹے پوتے اور نواسوں کی نظر ہے۔ گو رند خرابات ہیں، زاہد ہیں ہم، تاریخ میں تہذیب کی واحد ہیں ہم، تاریخ میں تہذیب کی واحد ہیں ہم۔ آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، اردو کے مبلغ ہیں، مجاہد ہیں۔ اب آئیے مشاعرے کی طرف چلتے ہیں۔ آج اس مشاعرے میں ایک شاعر کی بسم اللہ ہے۔